الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. اللہ اللہ. قابل تکریم معزز سامعین کرام، قوم مدین کا تذکرہ آپ نے کل کچھ سماعت کیا تھا کہ مدین والوں کا بڑا شہر تھا، بڑے باغات تھے، بڑی تجارت تھی، بڑی آمدنی، غلے تھے، فروٹ تھے، سب کچھ تھا، لیکن دین نہیں تھا. تو اللہ نے شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. ان نے قوم کو ترغیب بھی دی، ترہیب بھی کی، رغبت بھی دلائی. جس رب نے نعمتیں دیں اس رب کے بندے بنو. ترہیب بھی کی، ڈرایا بھی کہ پہلے والی قوموں کا حال دیکھو، اللہ ایسے عذاب میں تمہیں مبتلا کر دے گا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑے عرصے تک سمجھایا. قوم میں سے ایک گروپ شعیب علیہ السلام پر، اس کے لائے ہوئے دین پر ایمان لایا. دوسرا طبقہ سخت ترین ضدی، ہٹ درم، پیغمبر کی توہین پہ، پیغمبر کے ساتھ ظلم زیادتیوں پہ آ گیا. تو آج اس کا ذکر بھی آپ کے سامنے ہے. پھر جو پیغمبر کی توہین کریں، ظلم زیادتی کرتے ہو، کہتے ہیں چلو ہم نے ایمان نہیں لائے، ہم مجرم ہیں نا، کھا پی ہم بھی رہے ہیں، جو ایمان لانے والے وہ بھی ہیں. اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کوئی بات نہیں، کھاتے پیتے رہو، صبر کرو، عذاب الہی اپنے وقت پہ آئے گا، فیصلہ کرنے والا اپنے وقت پہ فیصلہ کرے گا. بالآخر حضرت شعیب علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو انہوں نے دھمکی بھی دی ہے کہ اپنے اس دین کو چھوڑ کر واپس ہمارے ساتھ آ جاؤ، نہیں تو تمہیں ہم پٹائی کر کے اس علاقے سے نکال دیں گے. تو پیغمبر نے آگے سے کہا ہم اس بات تمہارے دین کو سمجھتے ہیں برا، تو پھر بھی لوٹ کر آ جائیں، یہ کوئی بات ہے؟
اور اگر تمہارے دین پہ ہم آتے ہیں تو یہ اللہ پر صریح جھوٹ ہوگا، تمہارا دین تو جھوٹ پر مبنی ہے، ہم واپس نہیں لوٹیں گے۔ ہاں پیغمبر نے بڑی تواضع کی، اللہ ہم سب کو عاجزی نصیب فرمائے۔ فرمایا ہمارا ارادہ تو بے دینی قبول کرنے کا قطعاً نہیں ہے، اللہ چاہے تو ہم بھی عاجز ہیں، ہمارا اختیار نہیں ہے، اختیار اس کا ہے، توفیق اس کی ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ پہلی بات کر کے بتائیے، کل بھی ذکر ہوا تھا تھوڑا سا، قوم کو حقوق اللہ کو بھی پامال کرتی تھی، حقوق العباد بھی، ان میں سے کل کچھ باتیں کل ہوئی۔ فرمایا وَلَا تَقُعُدُوا، مت بیٹھو، بِكُلِّ صِرَاطٍ، ہر اشارے پر، ہر روڈ پر، ہر گلی میں مت بیٹھو لوگوں کو لوٹنے کے لیے، توعدون کہ تم لوگوں کو ڈراتے رہتے ہو، دمکاتے رہتے ہو، ڈرا دمکا کر پیسے لے لیے، ڈرا دمکا کر دین سے ہٹاتے ہو۔ وَتَصُدُّونَ، اور تم ہٹاتے ہو، روکتے ہو لوگوں کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من ان لوگوں کو، آمن بھی، جو شعیب علیہ السلام پر ایمان لے آیا، دین پر ایمان لایا۔ نمبر 3، تیسرا تم ظلم کرتے، وَتَبْغُونَ، ہاں اور اس دین میں تم تلاش کرتے ہو، عوجاً، ٹیڑھا پن، شکوک و شبہات پیدا کر کے لوگوں کو ہٹانا۔ چوتھی بات پیغمبر نے کہی ہے، ذرا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ کنتم قلیلا، جب تم تھے تھوڑے سے، فقط سرا، پھر زیادہ کیا اس رب نے، کم تمہیں، وانظروا، ترغیب ترہیب دی، ڈرایا، وانظروا، غور کرو، کیف کان، کیسے ہوا تھا، عاقبت و انجام، المفسدین، فساد برپا کرنے والوں کا، قوم نوح، قوم عاد، قوم صالح، قوم لوط کا کیا تباہی ہوئی۔ قرآن کہتا ہے وَإِن کان، اگرچہ تھے، طائفتن، ایک ہی گروپ، منکم، تم میں سے، آمنو، ایمان لایا، بالذی، اس عظیم دین کے اوپر وہ ایمان لے آیا، ارسلت بہ، جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، وطائفتن، اور ایک گروپ، لم یؤمنو، ایمان نہیں لایا۔ تو ایمان نہ لانے والے کہتے ہیں ہم کھاتے پیتے تو برابر ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، عذاب نہیں ہوا۔ اللہ نے جواب دیا فَاصْبِرُوا، صبر کرو، صبر، جلد بازی نہ کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللہ، یہاں تک کہ فیصلہ کر دے گا اللہ، بیننا، ہمارے درمیان میں، عملی طور پر، علمی طور پر تو اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہوگا، عملاً فیصلہ ہوگا، ایمان والے نجات پائیں گے اور بے ایمانوں کو پکڑے گا۔ وَهُوَ، اور وہ اللہ، خیر الحاکمین، بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ اسی موقع پر وڈیرے آ گئے میدان میں، چھوٹے لوگوں کو بڑکا کر، قال الملأ، وڈیروں نے کہہ دیا، کون سے وڈیرے، الذین، وہ، استکبروا، جو بڑے بنتے پھرتے تھے، میں مالدار، میں جاگیردار، میں دولتدار، میں نوکر چاکر والا، وہ کہتے من قوم، نے اپنی قوم سے کہنے لگے، لنخرجنک، ضرور بضرور ہم نکال دیں گے کا تجھے بھی، یا شعیب، شعیب، والذین، اور ان لوگوں کو بھی، آمنوا معک، جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، ان کو بھی ہم نکالیں گے، من قریتنا، اپنی بستیوں سے، ہم تمہیں نکالیں گے یہاں سے، تمہارا دین ادھر نہیں چلے گا، او، یا پھر ایک اور بات ہے، لتعودن، تم ضرور بضرور پلٹ جاؤ، فی ملتنا، ہمارے دین، ہماری ملت میں، نہیں تو ہم تمہیں مار مار کر نکال دیں گے، واپس آؤ ہمارے دین میں۔ قال، پیغمبر نے آگے سے کہا، اولو کننا، اگرچہ ہم ہیں کارہین، تمہارے دین کو ناپسند کرنے والے، نفرت کرنے والے، پھر بھی تم ہمیں اس پہ مجبور کرو گے۔
اور دوسری بات ہے قد افترینا، پکی بات ہے پھر تو ہم نے گڑھ لیا علی اللہ، اللہ کے اوپر کذباً جھوٹ۔ اگر تمہارے دین کو جھوٹا وہ جھوٹا دین ہے، ان عدنا اگر ہم پلٹ جائیں فی ملتکم تمہارے دین میں تو پھر تو ہم اللہ پر جھوٹ بولنے والے ہیں، اللہ کی شریک ٹھہرانا، اللہ پر جھوٹ بولنا ہے۔ بعد اس کے اذ نجان اللہ، جبکہ نجات دے دی ہے ہمیں اللہ نے منہا اس برے دین شرک کفر سے۔ تو وما یکون مناسب نہیں ہے لنا ہمیں ان نعود کہ ہم پلٹیں فیہا اس دین میں، ہم تو نہیں پلٹیں گے، لیکن تواضع الا ان یشاء اللہ، ہاں اللہ چاہے تو، ربنا وہ ہمارا رب ہے جو چاہے کر سکتا ہے، ہم اس کے اختیار میں ہیں۔ ربنا کل شیء کل شیء وسع، ربنا وسیع ہے ہمارا پروردگار کل شیء ہر چیز کو، علماً علم کے اعتبار سے، وہ اللہ کو پتہ ہے آج کون کیا ہے کل کیا ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم اس دین پر رہ کر بھروسہ اللہ پہ کرتے ہیں، جو ہوگا سو ہوگا، اللہ پہ بھروسہ کرو، جو کچھ ہمیں مارتے ہو نکالتے ہو۔ آخر میں پیغمبر نے تنگ آ کر دعا شروع کر دی ہے، یا اللہ قوم ہمیں ستا رہی ہے، ربنا اے ہمارے پروردگار، افتح فیصلہ کر دے، بیننا ہمارے درمیان، و بین قومنا اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق حق کا فیصلہ کر، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ اور بہترین فیصلہ کرنے والا تو ہی ہے، تو فیصلہ کر۔ آگے پھر آپ کے سامنے فیصلے کا ذکر اگلی نشست میں آئے گا۔ کل آپ نے سنا حضرت شعیب علیہ السلام نے حقوق اللہ کا بھی ذکر کیا کہ اللہ کا حق پامال نہ کرو، اللہ کا مقام، اللہ کا رتبہ، اللہ کی صفات غیروں کو نہ دو، کہ غیروں کو اٹھا کر اللہ کی صفات میں ڈال دو، اللہ کے مقام تک لے جاؤ، نبی کو، ولی کو، جن کو، بزرگوں کو، یہ ظلم نہ کرو۔ دوسری بات قوم کے اندر میں نے عرض کیا حقوق العباد کی تباہی تھی۔ حقوق العباد میں بڑی تباہی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لوگوں کا حق مارتے تھے، ترازو میں کمی کر کے لوگوں کا حق مارتے تھے۔ اور تیسری بات اسی کے ساتھ کہ لوگوں کے ہر حق میں کوتاہی کرتے، عزت والی کی عزت خاک میں ملاتے تھے، ادب والے کا ادب نہیں کرتے تھے، اور شفقت والوں پر شفقت نہیں تھا، عورت کمزور مخلوق کا لحاظ نہیں تھا، اور دین والوں کا بھی لحاظ نہیں، بڑوں کا بھی لحاظ نہیں۔ فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کا حق گٹا کر نقصان مت دو، ان کے مقام، ان کے رتبے میں، ان کی اشیاء میں، کہ ہر بندے کو اس کا حق دو، عزت والے کی عزت کرو، ذلیل نہ کرو کسی کو، بڑے کا ادب کرو، احترام کرو، چھوٹے پر شفقت کرو، عورتوں کا لحاظ رکھو، اور زمین میں فساد نہ کرو۔ زمین کے اندر اصلاح ہو چکی، اصلاح کل بھی ذکر کیا، اللہ نے اصلاح کی ہوتی ہے، زمین کی اصلاح نبوت کی تعلیم سے ہے، نبیوں کی محنت سے ہے، اور وحی الہی سے ہے۔ اللہ کے احکام پورا کرنے سے زمین میں اصلاح ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جب انبیاء کی تعلیمات کو مسترد کر دو، نبیوں کے طریقوں کو چھوڑ دو، اور اللہ کے احکام کو چھوڑ دو، اپنی مرضی، شیطان کی مرضی چلو، یہ فساد ہے۔ فرمایا زمین میں فساد برپا نہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ آج آپ کے سامنے آیا، اس قوم میں غنڈہ گردی بھی تھی، اور غنڈہ ٹیکس اس قوم میں پایا جاتا تھا، اس کا ذکر کر کے بتایا۔ دو چار لفنگے بیٹھ جاتے راستے میں، عزت والا کوئی گزرتا پکڑ کر پٹائی کر کے اس سے سارا مال چھین لیتے۔ دین والا گزرتا، پتہ ہوتا ہے یہ تو شعیب علیہ السلام پر ایمان لایا ہوا ہے،
اس کو مار پٹائی کر کے چھین کر کہتے ہیں آئندہ اسی دین پہ رہا تو اور زیادہ پٹائی کریں گے، دھمکیاں دیتے ہیں۔ اور لوگوں کو کہتے ہیں راستے میں بیٹھے ہوئے جو پارٹی گزرے، باہر سے کوئی نوبارد آ جائے، غریب آ جائے، اس کو کہتے ہیں روک کر، تو شعیب علیہ السلام پر تو ایمان نہیں لایا نا؟ وہ کہتا ہے لایا ہے، پٹائی، چھوڑ دو اس کا ایمان۔ جو کہتا ہے نہیں لایا، کہتا ہے نہ لانا، لایا نا، اس علاقے میں تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اور لوگوں کا راستے میں بیٹھ کر مال بھی لوٹ لیتے ہیں۔ کوئی اچھی چیز لے کر آتا ہو، سواری ہوتی سواری چھین لیتے ہیں، اور لوگوں کے حقوق تلف۔ عورت لے کر کوئی گزرتا، عورت پٹائی کر کے مرد کی عورت کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے کہا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، ہر اشارے پر بیٹھ کر لوگوں کو دمکاؤ نہیں، ڈراؤ نہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے کہ لوگوں کو دمکا کر ان سے پیسے لے لینا۔ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم میں تھا، اور آگے کل آپ کے سامنے آنے والا ہے اس کو پھر کیسے عذاب سے دوچار کیا۔ یہ غنڈہ ٹیکس گلیوں میں، روڈوں میں کھڑے ہو کر، یہ شیطان کا کرتوت شعیب علیہ السلام کی قوم سے چلا، آج کل بھی کہیں پائے جاتا ہے۔ اور وہ میں نے کل ذکر کیا، وہی کوتاہیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی، ناپ تول میں کمی ہمارا معاشرہ، لوگوں کی بے احترامی کرنا، بے عزتی کرنا، ذلت کرنا، ذلیل کرنا، یہ ہمارا حصہ بن چکا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ غنڈہ ٹیکس کا نظام موجود ہے، 4 غنڈے مل کر گلی میں کھڑے ہوتے ہیں، آج بھی 2 تھپڑ مارے تو کہتے ہیں جیب بھی خالی کر، پیسے بھی دے اور موبائل بھی دے، جا دفع ہو جا۔ موٹر سائیکل پہ تو کہتے ہیں موٹر سائیکل ہمارے کے حوالے کر، دفع ہو جا۔ یہ غنڈہ ٹیکس وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، ہر اشارے پر، ہر گلی پر مت بیٹھو، لوگوں کو دمکاتے رہو، ڈراتے رہو۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے غنڈے گردی کی بنیاد پر ٹیکس لیتے تھے، پیسے چھینتے تھے، چیزیں چھینتے تھے۔ اگر اسی کے اوپر اللہ کے نبی پر کروڑوں رحمتیں ہوں، لیکن آج ہم تباہی میں ہیں نبی کی تعلیمات چھوڑنے کی وجہ۔ نبی نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح راستے میں بیٹھ کر حکومتی زور پر چوکیاں قائم کر کے ٹیکس لیا جائے، لوگوں سے بتھا لیا جائے، فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے بندے کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ صاحب مکس حدیث میں فرمایا، بلکہ فرما دیا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات بڑے بڑے گنہگاروں کی معافی ہوتی ہے، لیکن ٹیکس لینے والوں کی معافی نہیں ہے، صاحب مکس کی معافی نہیں ہے۔ یہ تو اپنی غنڈہ گردی کی بنیاد پر ٹیکس لیتے ہیں، اور ارباب اقتدار کے بل بوتے پر لوگوں سے ٹیکس لے رہے ہیں۔ مسلمان کے اوپر ٹیکس نہیں ہے اسلام میں، ہاں تعاون ہے کہ اسلامی مملکت کو تعاون کی ضرورت ہے، غریبوں کے لیے تعاون کی ضرورت ہے، دوسرے ملک کو پیسہ بھیجنا ہے، اس کے لیے تعاون کا اعلان ہے اور دیگر معاملات ہیں اس کے، لیکن یہ نہیں ہے۔ اسلامی ملک کے اندر غیر مسلم رہتا ہو تو اس کو تحفظ دیا جائے گا، سارا اس کا لحاظ کیا جائے، اس سے ٹیکس ہوگا، وہ ٹیکس بھی اس کی آمدنی کی بنیاد پر ہوگا۔ اس کی تفصیل ہے، اسلامی حکومت میں تھا ٹیکس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر کے دور میں، عمر بن خطاب کے دور میں، اس کی تفصیل ہے، اور وہ سالانہ ٹیکس بھی ہے بندوں کے اعتبار سے۔ ظالمانہ نظام اسلام میں نہیں ہے کہ اپنے مذہب پہ رہتے ہو، مذہب پہ رہو، عیسائی ہمارے ملک میں رہتے ہیں، اپنے عیسائیت پہ رہو، تمہیں ہم چھیڑیں گے نہیں، لیکن تم نے دین کو گالی نہیں دینی، دین والوں کو، شعار کو گالی نہیں دینی ہے، ہمارے قانون کے تابع رہنا ہوگا، قانون تمہیں تحفظ دے گا، تمہیں بھی تمہاری جان، مال، عزت، آبرو، گھر بار کو تحفظ دے گا، اور دیا جاتا تھا۔ اس کے بدلے میں تم نے سالانہ ٹیکس دینا ہے۔ کتنا دینا ہے؟ اگر کمزور بندہ ہے، عام مزدور ہے،
تو وہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال کے 12 درہم، اگر اچھا ہے وہ 24 درہم، اور زیادہ اچھا مالدار ہے 48 درہم سے سالانہ. اور اس کے بدلے میں حکومت کو اللہ کے نبی نے پابند کیا، جان مال عزت آبرو کا پورا تحفظ کرو گے، ٹیکس لو اور پھر اس کی جان مال کو تحفظ نہ دو، یہ ظلم ہوگا. مسلمان بھی اس کو مارے گا، مسلمان کو قصاص میں مارنا پڑے گا کہ اس سے تم نے ٹیکس لے کر وعدہ لیا تحفظ کا، کیوں وہ تحفظ نہیں دیتے ہو پھر اس کو. اس کے علاوہ فرمائے ٹیکس لینا جائز نہیں ہے. لیکن اب غنڈہ گردی کے طور پر ہمارے ملک میں غنڈہ گردی کا ٹیکس بھی ہے، یہاں گلی چوکوں میں ہے، اور بعض ملکوں میں چلے جاؤ 4 غنڈے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ غنڈہ ٹیکس لیتے ہیں، گاڑی گزری ہے ہمیں اتنا دینا پڑے گا اتنا دینا پڑے گا. ہمارے ہاں پنجاب کے بعض حصوں میں، سندھ کے بعض حصوں میں لوگ روتے ہیں بیچارے. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. تباہی ہمارے اندر بھی وہی ہے جو اس قوم میں تھی. صاحب اقتدار طبقہ بھی لیتا رہتا ہے جگہ جگہ، یہ چوکی ہے یہ چوکی ہے، اس کے اوپر ٹیکس والے بیٹھے ہوتے ہیں. پھر اس وقت تو میرے خیال میں بات آگے نکل گئی چوکیوں سے بھی، اور تو فرمایا یہ جبر کے طور پر عوام سے، یہ تباہی کے طور پر ڈرا دھمکا کر مت ان کا حق وصول کرو، ان کا پیسہ. اور یہ لوگ ایسے کرتے تھے، اور راستے میں یہ بھی بیٹھ جاتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ. جو ایمان لاتے ان کو کہتے شعیب پر ایمان نہ لانا، نہیں تو ہم تمہارا یہ کر دیں گے، تمہارا مکان گرا دیں گے، تمہاری دکان جلا دیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، مکہ کے لوگ یہی کرتے، اور آخر میں انہوں نے یہ عام اعلان کیا، جو محمد کے ساتھ چلے گا یا محمد کو اور محمد کے کلمہ پڑھنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے ساتھ اور محمد کو کلمہ پڑھنے والوں کو جو صرف دکان سے سامان دے گا، اس کی دکان بھی ہم جلائیں گے. اس لیے 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں نا بڑے سخت گزارے. کوئی تجارتی نظام بھی نہیں تھا، کوئی سودا خریدا فروخت ہی نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے کہا بھوکے رہ جائیں گے، دین ہم نہیں چھوڑیں گے. کامل قسم کے لوگ تھے وہ بھی، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. تو یہ طبقے نے بھی ایسی کیا. فرمایا وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، دین کے اوپر طرح طرح کے اعتراض پیدا کر کے شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے. او جی آج یہ ہو گیا، معمولی بات بشری تقاضے پر پیغمبروں سے بھی ہو جاتی ہے. او جی فلاں جگہ پیغمبر کھڑا تھا تو کیا ہوگا، پیغمبر کھاتا پیتا نہیں ہے، یہ بھی کہہ دیتے ہیں. اور فلاں بازار میں کیوں گیا، یہ پیغمبر تھا. تو بھائی بازار میں گیا تو کیا ہو گیا ہے، بازار میں بشری تقاضے پر تو جانا پڑے گا، چیز لینی بھی پڑتی ہے، دوائی لینی بھی پڑتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی لینی پڑتی ہیں، تو جانا پڑتا ہے. اور شعیب علیہ السلام پر اعتراض، جی یہ بازاروں میں جاتا، فلاں جگہ کھڑا تھا، کیوں کھڑا ہو گیا، اور جی وہاں سے عورتیں گزر رہی ہیں. بھائی عورتوں کے لیے تو نہیں تھا، وہ تو اپنی چیز لینے کے لیے کھڑا ہے. لیکن عوام میں شکوک و شبہات پیدا کر کے ٹیڑھا پن، بعض جائز چیزوں کو ناجائز، خود بڑے بڑے جرم کرو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، تم ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، ٹیڑھا انداز اختیار کر کے لوگوں کو شکوک و شبہات کر کے ایمان سے نکالتے ہو. یہ ظلم نہ کرو. آگے ایک نعمت جتلائی ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، وہ وقت یاد کرو تم تھوڑے سے تھے. ایک مدین کی اولاد کرتے 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 بڑی قوم بن گئی. فَكَثَّرَكُمْ، اللہ نے تمہیں بڑھایا. فرمائے وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، مالی طور پر بھی تم تھوڑے سے تھے. پھر فَكَثَّرَكُمْ، اللہ نے مغلے بھی دے دیے، باغات بھی دے دیے، تجارت بھی بڑی دے دی ہے. بندرگاہ میں نے عرض کیا ہے، معان کی بندرگاہ کے ساتھ رہتے تھے، بندرگاہ کے طرح طرح کے ساز و سامان بھی آنے لگے. اور پھر بڑی بات یہ ہے، سونے کا سب سے بڑا کاروبار قوم شعیب میں تھا 2 نمبر کا. سونا اتنی بلندی پر تھا اس کی مارکیٹ میں جس کی کوئی بات نہیں. اور فرمایا دیکھو تمہارے پاس تھا کیا، فَكَثَّرَكُمْ، اللہ نے تمہیں مال میں، دولت میں، سونے میں، چاندی میں بڑھا دیا ہے. اس اللہ کو یاد کرو جیسے اللہ نے دیا تمہیں.
یہ تذکیر بانعام اللہ، اللہ کی نعمتیں یاد کرا کر اللہ کی طرف رغبت دلائی، اور ترغیب بھی آگے دی، وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، باز نہیں آؤ گے تو اپنے پہلے فساد کرنے والوں کا انجام دیکھو، ترغیب ڈرایا بھی ہے۔ قوم نوح کدھر گئی، قوم عاد کدھر گئی، قوم سمود کدھر گئی، قوم لوط کدھر گئی، خیال کرو۔ بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام کی اس دعوت پر گروپ دو ہو گئے، ایک طبقہ شعیب علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور ایک طبقہ ایمان نہیں لایا۔ وہ آپ کے سامنے آتا ہے، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا ہے، دین والوں کے ساتھ مذاق کرنا، ٹھٹے کرنا، پابندیاں لگانا، یہ تمسخر تھا، آگے چل کر آئے گا۔ شعیب علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا، خدا کا نظام، خدا بڑے عظمت والے ہیں، بیٹا نہیں، بیٹیاں بیٹیاں، یہ طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور دینے پہ آئے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹی بیٹے، اسماعیل بیٹا دے دیا، اسحاق بیٹا دے دیا، مدین دے دیا، مدائن دے دیا، بیٹی بیٹے بڑھاپے میں۔ شعیب علیہ السلام کو بچیاں بچیاں، نابینے ہو گئے آخر میں، لاٹھی پکڑی ہوئی چلتے، بچیاں لے کر ادھر ادھر چلتی تھیں، اور بکریاں بچیوں ہی کے ذریعے سے باہر سے سامان بھی منگواتے، اور پھر اعتراض کرتے، او جی یہ نبی ہے، اس کی بیٹیاں باہر گئیں تو کیا کریں گی بیچاری، پردے میں گئی بچی تو کیا ہو گیا، تم ننگے پن کے ساتھ جاؤ تو وہ تو جائز ہے، لیکن دین والوں پر تبغونہا عوجا، اور یہ بکریاں بھی یہ بچیاں چراتی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تھی، یہ دو بہنیں بکریاں چراتے چراتے آئی تھیں، وہاں ملاقات ہوگی چشمے پر، پھر اللہ نے ان کو بلوغت میں پہنچنے والی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک کا نکاح ہوا ہے، وہ آگے چل کر آئے گا، لیکن اگلے اعتراضات کریں، ٹیڑھا انداز، او جی یہ ہو گیا، او جی یہ ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیں، خود طرح طرح کے جرائم میں ہوتے ہیں، دین والوں کے لیے سیدھی بات کو الٹا کر کے پیش کرو۔ اور اب ایک طبقہ مومن ہو گیا، مومن بیچارے تکلیف میں، دوسرے بدماشی میں، اور بدماش یہ بھی ساتھ کہتے ہیں، دیکھو اگر ہم غلط شعیب کو نہیں مانتے ہیں، شعیب علیہ السلام کی بچیوں کی، شعیب علیہ السلام کی ہم برا بھلا کہتے ہیں، تم بھی کھاتے پیتے ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، باغات تمہارے باغات ہمارے، اناج تمہارے پاس ہمارے پاس، پھر فرق کیا رہا، ہم مجرم ہیں تو تمہاری طرح برابر ہیں۔ یہ مومنوں کو واقعتاً شبہ میں ڈالی جاتی ہے۔ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں فلانا ملک بے ایمان ہے، ایسا ہے تو ہم سے ترقی میں کیوں ہیں، زیادہ کھاتا پیتا کیسے ہے، وہ ہم سے زیادہ مالدار ہے، زیادہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، لوگ کہتے ہیں۔ اور قرآن نے اسی کا ذکر کیا، فرمایا وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اگرچہ تم میں سے ایک طبقہ میرے لائے ہوئے دین پر ایمان لے آیا، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور دوسرا ایمان نہیں لایا، لیکن کہتے ہیں جی یہ ایمان نہ لانے والے کو عذاب کیوں نہیں آیا، فرمایا ایمان والو پریشان مت ہو جاؤ، فَاصْبِرُوا، صبر کرو ذرا، فیصلہ رب نے کر دیا ہے عذاب کا، علمی طور پر، عملی طور پر صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، اللہ ہمارے درمیان میں قریب فیصلہ کر دے گا، عملی طور پر پتہ چلے گا سچا کون جھوٹا کون۔ یہ اتنی جلدی نہ کہہ دیا جائے کہ ہمارے اوپر عذاب نہیں تو فلہذا ہم بھی بڑے نیک ہیں، وَهُوَ خیر الحاکمین۔ آخر میں جب یہ بات کی ہے کہ عذاب آئے گا، اللہ لائے گا، آخری دھمکی میں آ گئے، شعیب علیہ السلام کی قوم کے وڈیروں نے اپنے چھوٹوں کو ملا کر کہا، شعیب علیہ السلام کو بھی مخاطب کیا اور ماتحتوں کو بھی، کہ ان کو بتا دو واپس ہمارے دین میں آ جاؤ، نہیں تو ہم پٹائی کرتے کرتے تمہیں یہاں سے نکالیں گے۔ یہ اناج بھی گیا، غلے بھی گئے، باغات بھی گئے، یہ مکان بھی گئے، یہ تجارتیں بھی گئیں۔ ہمارے نبی کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ مکہ میں یہی پابندی لگی ہے، کھانا پینا بند کرو، دکانوں سے لین دین بند کرو ان کا، نہیں تو دین چھوڑیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے یہی کہا، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب ہم تجھے بھی ضرور بضرور نکالیں گے، والذین آمنوا معک، جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ان کو بھی، من قریتنا اپنی بستیوں سے، او لتعودن فی ملتنا، یا واپس آ جاؤ ہمارے دین میں۔ آگے پیغمبر نے کہا تمہارے دین میں واپس آنا،
ہم پہلے کب تھے؟ پیغمبر پہلے ان کے دین میں نہیں تھا، باقی لوگ تھے، وہ آ گئے تھے۔ فرمایا وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، اگرچہ تمہارے دین کو ہم ناپسند سمجھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، پھر بھی آ جائیں۔ نمبر دو، دوسری بات ہے کہ تمہارے دین کو قبول کرنا ایسے اللہ پر جھوٹ بولنے ہیں، تم اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرتے ہو، تم اللہ کی صفات میں اللہ کے احکام کو توڑتے ہو، تمہارے دین کو قبول کرنا اللہ پر جھوٹ لازم آتا ہے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، اگر تمہاری ملت میں ہم آتے ہیں تو پھر تو ہم اللہ پر جھوٹ بولنے والے بن گئے، حالانکہ اللہ نے ہمیں نجات دی ہے۔ آگے پیغمبر نے مزید کہا وما یکون لنا ان نعود فیہا، کبھی بھی مناسب بھی نہیں ہم تمہارے بے دینی کو قبول کرے لوٹیں، لیکن عاجزی ہے، اللہ ہم سب کو یہ عاجزی نصیب فرمائے۔ ایمان دینے والا کون؟ اللہ۔ نیکی کی توفیق دینے والا اللہ۔ نبی ہو کر کہتا ہے میں تمہارے کفر کو قبول ہم نہیں کریں گے، پکا ارادہ ہمارا یہ ہے، لیکن الا یشاء اللہ، عاجز بن کر کہتا ہے ہاں اللہ نے چاہا۔ اللہ چاہے نبیوں کو پلٹا دے، کون پوچھے؟ اللہ چاہے کسی سے ہدایت سلب کر کے گمراہ کر دے، گمراہوں سے گمراہی کو نکال کر ہدایت دے دے۔ ساتھ پیغمبر نے کہا ہاں چاہت اسی کی چلتی ہے۔ گویا عاجزی کی ہے کہ دین پہ آنا ہمارا کمال نہیں، یہ اس کی توفیق ہے، اس نے ہمیں توفیق دی ہے، نہیں تو ہم آنے والے نہیں ہیں۔ باقی تو تمہیں نہیں پتا مستقبل کا آج کا؟ فرمایا نہیں، واسع ربنا کل شیء علما، ہر چیز کو میرے رب کا علم وسیع ہے، میرے رب کو پتا آج ہماری حالت کیا ہے، کل کیا ہے، پرسوں کیا ہے، کس حالت میں ہمیں موت آئے گی، یہ میرے رب کو پتا، ہمیں نہیں پتا۔ البتہ ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے دین پر چلیں گے۔ آخر میں جب انہوں نے دھمکیاں دیں، تنگ کیا، پریشان کیا، پیغمبر نے دعا کر دی یا اللہ ہمارے اور اس قوم کے درمیان میں فیصلہ کر، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ نے جب پیغمبر تنگ آ جائے اور دعا کرے، بد دعا کرے، اللہ اس وقت پھر انجام تو لاتے ہیں، وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ قوم بڑے ساز و سامان میں تھی، دولت میں، لیکن آخر حشر کیا ہوا؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی خیر نصیب فرما۔ یا اللہ ایک دوسرے کا ادب و احترام نصیب فرما، ہر حقدار کو اس کا حق دینے کی توفیق نصیب فرما، حق تلفیوں سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ تو رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی اس حاضری کو قبول فرما اور اس کا ایصال ثواب جو بھی ہمارے قریب اور بعید زمانے میں اعزاء اقارب فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کو اجر عطا فرما۔ یا اللہ اس راستے کی ہمیں تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مصائب والوں کو مصائب سے نجات نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں گھروں میں تڑپ رہے ہیں یا اللہ ان کو سکون نصیب فرما، ان کے تیمارداروں کو ان کی خدمت کا جذبہ نصیب فرما، بہتر صلہ نصیب فرما، مسلمان کو ایک دوسرے کا ادب و احترام نصیب فرما، دین کے تقاضے پورے کرتے ہوئے دین پر موت نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر محمد و آلہ وسلم۔